ہر سال دنیا بھر میں کچھ لوگ 22 مئی کو بٹ کوئن پیزا ڈے کے طور پر مناتے ہیں۔ اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ 2010 میں لازلو نامی ایک شخص نے انٹرنیٹ پر ایک پوسٹ کیا کہ اگر کوئی شخص اس کے لیے 2 پیزا خرید کر لے آئے یا خود ہی بنا کر لائے تو وہ اس کو 10,000 بٹ کوئن دے دے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بٹ کوئن اتنا مشہور نہیں تھا۔ ایک شخص نے اس کی آفر قبول کر لی اور اس کو 2 پیزا لا کر دے دیے، اور بدلے میں لازلو نے مئی 2010 میں اس کو 10,000 بٹ کوئن ٹرانسفر کر دیے۔ یہ تاریخ میں بٹ کوئن سے خریداری کا پہلا واقعہ ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے آج 10,000 بٹ کوئنز کی کیا قیمت ہے؟ قریب 7.25 کروڑ امریکی ڈالر۔ جی ہاں، قریب 7.25 کروڑ امریکی ڈالر۔ کرپٹو کرنسی کیا ہے؟ کچھ لوگ اس کو مجرموں کی کرنسی کہتے ہیں اور کچھ اس کو شیطانی یا دجالی کرنسی کہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ کرپٹو کرنسی مستقبل کی کرنسی ہے۔ آپ یہ ویڈیو اپنے سمارٹ فون یا اپنے کمپیوٹر پر دیکھ رہے ہیں تو آپ نے یقیناً فون یا کمپیوٹر پر کوئی نہ کوئی گیم بھی کھیلا ہوگا۔ اکثر گیم میں آپ کچھ نہ کچھ اسکور کرتے ہیں، جن میں آپ کے اسکور کو سکوں کی شکل میں دکھایا جاتا ہے، جن سے آپ گیم کے اندر خریداری کر سکتے ہو، جو کہ گیم کے اگلے لیول کو انلاک کرنے یا کسی کریکٹر کو اپ گریڈ کرنے میں استعمال ہوتے ہیں۔ کرپٹو کرنسی بھی کمپیوٹر سے بنائی گئی اس قسم کی ڈیجیٹل کرنسی ہے، لیکن اس سے آپ حقیقی اشیاء بھی خرید سکتے ہیں۔ کرپٹو کرنسی روایتی کرنسی کی طرح کوئی مادی وجود نہیں رکھتی، بلکہ ایک ورچوئل کرنسی ہے جس کو عام لفظوں میں آپ کمپیوٹر سے بنائی گئی ایک کوڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگرچہ بٹ کوئن کرپٹو کرنسی کی صرف ایک قسم ہے، لیکن یہ اتنا مشہور ہے کہ عموماً لوگ صرف بٹ کوئن کو ہی کرپٹو کرنسی سمجھتے ہیں، اور اس وقت ایک بٹ کوئن کی قیمت 7,000 امریکی ڈالر سے بھی زیادہ ہے، جو کہ 2009 میں صرف چند پیسوں کا ملتا تھا، یعنی $1 میں سینکڑوں بٹ کوئن۔ جبکہ 2017 میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب ایک بٹ کوئن کی قیمت 20,000 امریکی ڈالر کے لگ بھگ ہو گئی تھی۔ اس وقت مارکیٹ میں کرپٹو کرنسی کی ہزاروں اقسام موجود ہیں، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت تقریباً 13 ممالک نے کرپٹو کرنسی کو قانونی طور پر جائز قرار دیا ہے، جہاں آپ کرپٹو کرنسی کے ذریعے روایتی کرنسی کی طرح خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جنہوں نے کرپٹو کرنسی کو غیر قانونی قرار دیا ہے، تاہم ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک کمپیوٹر کوڈ سے بنائی گئی ورچوئل کرنسی کی اتنی قیمت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں روایتی کرنسی کے بارے میں جاننا ہوگا کہ روایتی کرنسی کس طرح وجود میں آئی اور کس طرح کام کرتی ہے۔ روایتی کرنسی کی ابتدا کے بارے میں بہت سارے روایات ہیں۔ زمانہ قدیم میں ملکیت کے نظریے کی ابتدا سے پہلے لین دین کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ملکیت کی ابتدا کے بعد آپس میں ضرورت کی اشیاء کا لین دین ہوتا تھا، جو کہ مقامی اور چھوٹے پیمانے پر ہوا کرتا تھا، جس کو بارٹر سسٹم کہا جاتا ہے۔ بارٹر سسٹم میں لوگ آپس میں ضرورت کی اشیاء کا تبادلہ کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لین دین کے لیے نمک، چمڑا، ہتھیار اور پھر دوسری دھاتیں ذریعے کے طور پر استعمال کیے جانے لگے، کیونکہ ان کو اسٹور کر کے رکھنا نسبتاً آسان تھا۔ جب آبادی بڑھنے لگی اور لین دین وسیع ہوتا گیا تو کسی بڑے سودے میں مشکلات ہونے لگے، کیونکہ بہت سارا نمک، چمڑا یا دوسری اشیاء کے نقل و حمل میں دشواری ہوتی تھی۔ مقامی حکومتوں نے اس کے لیے سونے اور چاندی کے سکے جاری کرنا شروع کر دیے، جن کی قدر زیادہ ہوتی اور ان کو سنبھالنا نسبتاً آسان تھا۔ اس کے علاوہ
چوری یا ڈکیتی کے ڈر سے یا کبھی کسی نے سفر پر جانا ہوتا تو وہ قیمتی اشیاء کسی معتبر شخص کے حوالے کرتا اور بعض اوقات یادداشت کے طور پر اس کی رسید لیتا۔ چونکہ اس وقت لوگ ایک دوسرے سے واقفیت رکھتے تھے، اس لیے کسی بھی معتبر شخص کی رسید پر بھروسہ کیا جاتا تھا، اور رفتہ رفتہ لوگ کاروبار کے لیے لین دین سامان کے بجائے انہی رسیدوں کے ذریعے کرنے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب باقاعدہ حکومتوں کا آغاز ہو گیا تو حکومت نے اس سلسلے کو باقاعدہ بنانے کے لیے مقامی سطح پر چیزوں کو حفاظت سے رکھنے کے لیے بینک قائم کیے، اگرچہ ان کو بینک نہیں کہا جاتا تھا۔ وہاں پر لوگ اپنا مال رکھواتے اور اس کی رسید لیتے، جس پر باقاعدہ حکومت کی مہر لگی ہوتی تھی۔ یہ موجودہ دور میں رائج کرنسی نوٹوں کی ابتدائی شکل تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حکومتوں نے باقاعدہ مختلف مالیت کے نوٹ جاری کرنا شروع کیے، جو اس بات کی ضمانت ہے کہ حکومت کے پاس اس قدر مالیت کا ساز و سامان موجود ہے۔ فرض کریں اگر حکومت کے پاس 1000 سونے کے سکے موجود ہیں اور حکومت 1000 کے برابر کرنسی نوٹ جاری کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 1 روپیہ ایک سونے کے سکے کے برابر قدر و قیمت رکھتی ہے۔ بعض اوقات یہی پوچھا جاتا ہے کہ حکومتیں اپنی ضرورت کے حساب سے نوٹ کیوں نہیں چھاپتے؟ اگر اوپر والے مثال کے حساب سے حکومت 1000 سونے کے سکوں کی موجودگی میں 10,000 نوٹ جاری کر دے تو کرنسی کی مالیت گر جاتی ہے اور ایک سونے کی سکے کی قیمت 10 روپے ہو جاتی ہے۔ مزید کرنسی چھاپنے سے مہنگائی مزید بڑھ جاتی ہے اور نوٹ چھاپنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سوائے چند ایک صورتحال کے جس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ سونے اور چاندی کے سکوں کے برعکس موجودہ دور میں رائج روایتی کرنسی بذات خود کوئی وقت نہیں رکھتی۔ اگر ہم غور کریں تو یہ کاغذ کے دوسرے ٹکڑوں کی طرح محض کاغذ کا ایک ٹکڑا ہی ہے۔ کرنسی نوٹ کا اصل مقصد اشیاء ضرورت کے لین دین میں سہولت مہیا کرنا ہے۔ کرنسی نوٹ کے قیمتی ہونے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی یہ کہ حکومت اس کی ذمہ داری لے اور دوسری کہ لوگ اس کو قبول کریں۔ فرض کریں اگر آپ کسی چھوٹے سے افریقی ملک کی کرنسی ایشیا کے کسی چھوٹے سے ملک کے کسی گاؤں میں دکاندار کو دیں اور اسے کوئی چیز خریدنا چاہیں تو وہ اس نوٹ کو قبول نہیں کرے گا، باوجود اس کے کہ اس نوٹ کی مالیت اس کے اپنے ملک میں ہے، لیکن اس گاؤں میں اس نوٹ کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اگرچہ کرنسی نوٹوں کی آمد سے کاروباری افراد کے لیے کافی آسانی ہو گئی، لیکن جب کاروبار گاؤں کی سطح سے نکل کر شہروں اور ملکوں کے درمیان ہونے لگے اور رفتہ رفتہ کرنسی نوٹوں کی ویلیو بھی کم ہونے لگی تو لین دین کے لیے ایک وقت میں بہت زیادہ کرنسی نوٹوں کی ضرورت پڑتی، جن کو لانا لے جانا دشوار ہوتا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بینکوں کے درمیان لین دین شروع ہو گئی اور لوگ بینکوں کے ذریعے کاروبار کرتے اور پیسوں کے بجائے ایک دوسرے کو چیک دیتے۔ لیکن ایک عام صارف کا مسئلہ پوری طرح حل نہیں ہوا تھا۔ ہر شخص ہر وقت اپنے جیب میں چیک نہیں رکھ سکتا تھا اور پھر چیک ہر جگہ قابل قبول بھی نہیں ہوتے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے 1920 میں مختلف امریکن کمپنیوں نے مقامی سطح پر اپنے گاہکوں کی سہولت کے لیے کریڈٹ کارڈ کا اجرا کیا، لیکن اس سلسلے میں انقلابی تبدیلی اس وقت آئی جب 1950 میں ڈائنرز کلب انٹرنیشنل نے پہلی یونیورسل کریڈٹ کارڈ کا اجرا کیا، جس نے ایک عام شخص کو خریداری کے لیے کرنسی نوٹ کی ضرورت سے آزاد کر لیا۔ یہ ڈیجیٹل کرنسی یا کرپٹو کرنسی کی طرف انسان کا پہلا قدم تھا۔ یقیناً آپ نے نمک اور چمڑے سے لے کر سکوں، کرنسی نوٹ اور کریڈٹ کارڈ تک پیسے کی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی اشکال پر غور کر لیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس میں مزید کسی بہتری یا تبدیلی کی گنجائش اور ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ کمپیوٹر سائنٹسٹ اور پروگرامرز ایسا نہیں سمجھتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا،
کہ موجودہ دور میں رائج کرنسی کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے بلکہ یہ صرف لین دین کا ایک ذریعہ ہے، تو کرپٹو کرنسی کے خالق نے سوچا کہ موجودہ ڈیجیٹل دور میں لین دین کے لیے ڈیجیٹل کرنسی ہونی چاہیے۔ لیکن پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ موجودہ کرنسی میں ایسے کیا مسائل ہیں جس کی وجہ سے کرپٹو کرنسی کی ضرورت محسوس کی گئی۔ نمبر 1، روایتی کرنسی کو گورنمنٹ بناتی ہے اور کنٹرول کرتی ہے۔ اس طرح اس کے مالک آپ خود نہیں ہوتے بلکہ گورنمنٹ ہوتی ہے۔ وہ جب چاہیں اس کے قدر میں کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ بینک میں رکھے آپ کے 10,000 روپے کی مالیت بے شک وہی رہے، لیکن گورنمنٹ جب چاہے مزید نوٹ چھاپ کر ان کی قدر کو کم کر دیتی ہے۔ نمبر 2، روایتی کرنسی کو جب آپ کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، آن لائن پیمنٹ، بینک ٹرانسفر یا چیک کے ذریعے کسی کو بھی ادائیگی کرتے ہیں تو اس کا ریکارڈ آپ کے بینک کے پاس اور یقیناً حکومت کے پاس رہتا ہے۔ اس طرح آپ کی پرائیویسی نہیں رہتی اور آپ کی ادائیگیوں پر نظر رکھا جاتا ہے۔ نمبر 3، آپ کسی بھی قسم کی ادائیگی کے لیے بینکوں کے محتاج ہوتے ہیں اور بعض اوقات بیرون ملک رقوم کی ترسیل کی صورت میں گورنمنٹ کے قوانین کی وجہ سے یہ معاملہ مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے، یعنی آپ کے اپنے پیسوں پر آپ کا مکمل کنٹرول نہیں ہوتا۔ نمبر 4، جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کے قوانین کے مطابق آپ اپنے پیسوں سے اپنی مرضی کی وہ چیز نہیں خرید سکتے جس کو آپ کی حکومت نے منع کیا ہو، یعنی آپ اپنے ہی پیسوں سے اپنی مرضی کی خریداری نہیں کر سکتے۔ ان تمام مسائل کے حل کرنے کے لیے نئے دور کی یہ جدید کرنسی وجود میں آئی۔ پہلی مرتبہ 1983 میں ڈیوڈ چام نامی امریکی کمپیوٹر سائنٹسٹ اور کرپٹوگرافر نے ایک الیکٹرانک کرپٹوگرافک کرنسی ای کیش کے نام سے بنائی۔ اس کام کو آگے بڑھاتے ہوئے 1995 میں ڈی جی کیش کے نام سے اس کو امپلیمنٹ کیا، جس کو استعمال کرنے کے لیے استعمال کنندہ کو اپنے کمپیوٹر میں ایک سافٹ ویئر استعمال کرنا پڑتا جس میں ایک مخصوص انکرپشن کی کے ذریعے رقم کی ترسیل ہوتی، جس کی وجہ سے بینک یا حکومت کے لیے رقم وصول کنندہ کی پہچان کرنا ممکن نہ تھا۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ سب کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو کیونکہ یہ ایک غیر روایتی طریقہ ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو آسان زبان میں سمجھاؤں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرپٹو کرنسی کی ہزاروں اقسام ہیں، لیکن ہم کرپٹو کرنسی کو سمجھنے کے لیے اس سے آگے صرف بٹ کوائن کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ کرپٹو کرنسی کی سب سے مشہور قسم ہے۔ بٹ کوائن کو 2009 میں ایک پراسرار شخصیت ستوشی ناکاموتو نے بنایا۔ آج تک کسی کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ ستوشی ایک مرد ہے، عورت ہے یا کوئی گروپ۔ اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کے پیچھے اس کے کیا مقاصد تھے، یہ بھی صرف ستوشی کو ہی پتہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے اب تک کرنسی کی تاریخ کے تناظر میں بٹ کوائن کی ضرورت اور پیدائش کا جائزہ لیا۔ اگلے ہفتے کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بٹ کوائن کب اور کیسے بنا، بٹ کوائن کی خصوصیات کیا ہیں، بٹ کوائن کی تخلیق کا عمل یعنی بٹ کوائن مائننگ کیا ہے، مائنرز کسے کہتے ہیں، بٹ کوائن مائننگ کتنا مشکل ہے اور مائنرز اس کے لیے کون سی مشینیں استعمال کرتے ہیں، بٹ کوائن کہاں رکھے جاتے ہیں، بٹ کوائن کو ٹرانسفر کا طریقہ کار کیا ہے، بٹ کوائن کو ہیک کرنا ناممکن کیوں تصور کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اگلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل جائے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دوستوں کے لیے بھی یہ معلومات فائدہ مند ہیں تو ان کے ساتھ بھی ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔